آج تو عمل کا موقع ہے اور حساب نہیں، کل حساب ہوگا اور عمل کا موقع نہیں، لہذا کل کی تیاری کرو۔ آخرت دار القرار ہے، کیونکہ یہ وہ امتحان ہے جو ہم سب کو پیش آنے والا ہے، اور اس کی تیاری ہم میں سے ہر ایک کے لیے بہت ضروری ہے۔ چلیے ہم شروع کرتے ہیں۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ مقصد حیات، جن و انس کی تخلیق کا مقصد۔ قال اللہ تعالی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا نہیں کیا مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں۔ گویا ہم اللہ کی عبادت کے لیے بنائے گئے ہیں۔ ہم کچھ بھی کر لیں، اگر ہم عبادت نہیں کرتے تو ہم اپنی زندگی کے مقصد کو پورا نہیں کر رہے۔ وقال اللہ تعالی الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون عمل میں زیادہ اچھا ہے۔ عموماً ہم کس کس چیز میں اچھا بننے کی کوشش کرتے ہیں؟ شکل و صورت اچھی ہو، ڈریسنگ اچھی ہو، جاب اچھی ہو، گھر اچھا ہو، گھر کو اچھا خوبصورت سجا لیں، بنا لیں۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ذاتی عمل، ہماری پرسنل لائف، ہمارا اللہ کے ساتھ تعلق اور بندوں کے ساتھ تعلق کیسا ہے۔ سیدنا علی بن ابی طالب کہتے ہیں دنیا پیٹھ پھیر کر جا رہی ہے، یعنی ہر دن منہ موڑتا چلا جا رہا ہے، ختم ہو رہا ہے، اور آخرت سامنے آ رہی ہے، اور ان دونوں میں سے ہر ایک کے چاہنے والے ہیں۔ پس تم آخرت کے چاہنے والے بنو اور دنیا کے چاہنے والے نہ بنو، کیونکہ آج تو عمل کا موقع ہے اور حساب نہیں، کل حساب ہوگا اور عمل کا موقع نہیں، لہذا کل کی تیاری کرو۔ آخرت دار القرار ہے، یہ دنیا کی زندگی تو معمولی فائدے کے سوا کچھ نہیں، اور یقیناً آخرت ہی رہنے کا گھر ہے۔ تو ہمارا اصل گھر یہاں نہیں وہاں ہے۔ ہم ان گھروں کی فکر ہر وقت کرتے رہتے ہیں اور انہی کے لیے اپنی جان مارتے رہتے ہیں، جبکہ اصل گھر کہیں اور ہے۔ ہم تنکا تنکا جمع کر کے یہاں کے آشیانے بناتے ہیں، جبکہ معلوم ہے کہ موت کے طوفان اور آندھی نے آ کر وہ آشیانہ گرا دینا ہے۔ اپنے آس پاس کے لوگوں پر نظر ڈالیے، کتنے ہی گھر ختم ہو گئے۔ اپنے نانا نانی کے گھر کو دیکھیے، دادا دادی کے گھر کو دیکھیے، ایون بہت سے لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کے اپنے والدین کا گھر، ماں فوت ہوئی، ساس فوت ہوئی تو دونوں گھر ختم ہو گئے۔ اسی طرح جن گھروں میں آج ہم اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ ہنستے بستے ہیں اور جس کو گھر کہتے ہیں، کچھ عرصے کے بعد یہ نقشہ بھی بدل جائے گا اور یہ گھر بھی ختم ہو جائے گا۔ تو اصل گھر ہمارا آخرت کا گھر ہے، اور دنیا کی یہ زندگی نہیں مگر ایک دل لگی اور کھیل، اور بے شک آخرت کا گھر یقیناً وہی اصل زندگی ہے اگر وہ جانتے ہوتے۔ ان آیات کا پڑھنا اور ترجمہ کر کے بتانا کیا مشکل کام ہے؟ اگر خود سے آپ کو یہ آیات تلاش کرنی پڑتی اور ان کے ترجمے ڈھونڈنے پڑتے اور پھر لکھنا پڑتا اور نوٹس بنانے پڑتے جن میں کئی غلطیاں ہوتی، پھر کسی کو بتانے میں کتنی مشکل تھی۔ یہ باتیں ہمیں پتہ ہوتی ہیں لیکن ہم پھر بھول جاتے ہیں، بار بار بھولتے ہیں، تو ان باتوں کو عام کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز ہر روز رات کے وقت علماء کی مجلس قائم کرتے اور ان میں بیٹھ کے صرف موت کو یاد کرتے کہ وہ زیادہ بڑا مسئلہ ہے، اور ہم دنیا کے مسائل حل کرتے کرتے ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور وہ ہیں کہ کہیں ختم ہوتے نہیں۔ تو جو شخص آخرت کو اپنا مقصد بنا لیتا ہے اس کی دنیا بھی آسان ہو جاتی۔ انسان اور موت، موت ایک اٹل حقیقت ہے۔ قال اللہ تعالی کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون۔ اللہ تعالی نے فرمایا ہر جان موت کو چکھنے والی ہے، پھر تم ہماری ہی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہہ دو کہ موت کا فرشتہ جو تم پر مقرر کیا گیا ہے وہ تمہاری جانیں قبض کر لیتا ہے، پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاتے ہو۔ یعنی سب نے واپس اپنے رب ہی کے پاس جانا ہے۔ اسی لیے جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو ہم کیا پڑھتے ہیں؟
انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں. یعنی جو ہمارے سامنے فوت ہو رہا ہے یا جا رہا ہے، صرف اسی کو نہیں جانا، ہماری باری بھی جلد آنے والی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کہہ دیجئے جس موت سے تم بھاگتے پھرتے ہو بے شک وہ تم سے ملاقات کرنے والی ہے، پھر تم چھپے کھلے کے جاننے والے کی طرف لوٹائے جاؤ گے، یعنی جس کے سامنے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں. پھر وہ تمہیں تمہارے کیے ہوئے کام بتلا دے گا کہ تم دنیا میں کیا کر کے آئے ہو. تو گویا جو کچھ ہم کرتے ہیں وہ ہمارے سامنے آنے والا ہے، چاہے لوگوں سے چھپ کے کرتے ہیں یا سامنے کرتے ہیں. ہمارا اعمال نامہ اور اس کا ریکارڈ تیار ہو رہا ہے ہمارے ہی سامنے لائے جانے کے لیے. موت سے بچنے والا کوئی بھی نہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جہاں کہیں بھی تم ہو موت تمہیں آ ہی لے گی، خواہ تم مضبوط قلعوں میں محفوظ ہو جاؤ، کہیں بھی چھپ جاؤ موت تمہیں ڈھونڈ لے گی. چھپ نہیں سکتے، بھاگ نہیں سکتے، دفاع نہیں کر سکتے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جب کسی کا مقرر وقت آ جاتا ہے تو پھر اسے اللہ ہرگز مہلت نہیں دیتا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے بخوبی جاننے والا ہے. سیدنا انس سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کی شدت محسوس کی، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہنے لگی، ہائے تکلیف. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میری بیٹی، بے شک تمہارے باپ پر وہ وقت آ گیا ہے جس سے اللہ تعالیٰ کسی کو بھی چھوڑنے والا نہیں، قیامت کے دن کی ملاقات کے لیے. یعنی کوئی بھی اس وقت سے بچ نہیں سکتا، موت سے فرار حاصل نہیں کر سکتا. موت انسان کو گھیرے ہوئے ہے. سیدنا عبداللہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 کونوں والا خط کھینچا، یعنی اسکوئر بنایا، پھر اس کے درمیان ایک خط کھینچا جو چوکٹے سے باہر نکل رہا تھا. اس کے بعد درمیان والے خط کے اس حصے میں جو چوکٹے کے درمیان میں تھا چھوٹے چھوٹے بہت سے خطوط کھینچے. پھر فرمایا، یہ انسان ہے اور یہ اس کی موت ہے جو اسے گھیرے ہوئے ہے، اور یہ جو بیچ کا خط باہر نکلا ہوا ہے وہ اس کی امید ہے، اور یہ جو چھوٹے چھوٹے خطوط ہیں یہ اس کی دنیاوی مشکلات ہیں. پس اگر انسان ایک مشکل سے بچ کر نکلتا ہے تو دوسری میں پھنس جاتا ہے، دوسری سے نکلتا ہے تو تیسری میں پھنس جاتا ہے. یعنی ساری زندگی اسی چیز کا نام ہے کہ ایک مشکل سے نکل کے دوسری میں جا اٹکنا. ڈبے کی سمجھ آ گئی؟ سیدنا مطرف بن عبداللہ بن شخیر اپنے والد سے، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم کی شکل و صورت یوں دکھائی گئی ہے کہ اس کے آس پاس 99 موتیں ہیں، یعنی 99 حادثات اور مصیبتیں ہیں. اگر وہ موتیں اس سے خطا کر بھی جائیں تو وہ انتہائی درجے کے بڑھاپے کا شکار ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ مر جاتا ہے. یعنی ہر انسان ہر وقت مختلف طرح کے اندرونی اور بیرونی خطرات میں گھرا ہوا ہے. کوئی بھی چیز اس کی موت کا سبب بن سکتی ہے، لیکن اگر انسان ہر حادثے سے بچتا بھی چلا جائے تو بالآخر بوڑھا ہو جاتا ہے اور پھر موت کا شکار ہو جاتا ہے. یعنی موت کے حادثے سے بچ نہیں سکتا. موت کا وقت اور جگہ مقرر ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور کسی جان کے لیے ممکن نہیں کہ اللہ کے حکم کے بغیر مر جائے، لکھے ہوئے کے مطابق جس کا وقت مقرر ہے. یعنی ہم میں سے ہر ایک کی موت کا وقت لکھا ہوا ہے، جہاں جس جگہ آنی ہے وہاں پہنچ جائیں گے. پھر جب ان کا وقت آ جائے گا تو ایک گھڑی نہ وہ پیچھے رہ سکتے ہیں اور نہ ہی وہ آگے بڑھ سکتے ہیں. یعنی ایگزیکٹلی جو سیکنڈ تک لکھا ہوا ہے اسی سیکنڈ روح نکلے گی. سیدنا مطر بن اقامس سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی خاص جگہ میں کسی کو موت دینے کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے، یعنی کسی خاص شہر، علاقے یا جگہ میں، تو وہ اس کے لیے محبوب بنا دی جاتی ہے. انسان کا دل اس طرف کھنچنے لگتا ہے اور وہاں اس کی کوئی ضرورت پیدا کر دی جاتی ہے، تو انسان اس ضرورت کو پوری کرنے کے لیے وہاں جاتا ہے اور وہاں جا کر فوت ہو جاتا ہے. پردیس میں وفات کا اجر. سیدنا عبداللہ ابن عمرو سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا، مدینہ میں ایک آدمی فوت ہو گیا، اس کی ولادت بھی مدینہ میں ہوئی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جنازہ پڑھایا تو فرمایا، کاش وہ اپنے مقام پیدائش کے سوا کسی اور مقام پر فوت ہوتا. لوگوں میں سے ہر ایک شخص نے کہا، اے اللہ کے رسول، یہ کیوں؟ آپ نے فرمایا، کیونکہ آدمی جب اپنی پیدائش کی جگہ کے علاوہ کسی اور مقام پر فوت ہوتا ہے
تو اس کے لیے مقام پیدائش سے مقام وفات تک پیمائش کر کے اتنی جگہ جنت میں دی جاتی ہے۔ موت کسی کی بھی ہو گھبرا دینے والی ہے، نیک سے نیک انسان بھی ہو، لیکن موت کی ایک گھبراہٹ ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک یہودی کا جنازہ گزرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا، یا رسول اللہ، یہ تو ایک یہودی کا جنازہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا، یقیناً موت کی ایک گھبراہٹ ہوتی ہے، موت کی سختیاں۔ فجاءت سکرۃ الموت بالحق ذلک ما کنت منہ تحید۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور موت کی سختی حق کے ساتھ آ پہنچی، یہی ہے وہ جس سے تو بھاگتا پھرتا تھا۔ یعنی ہر انسان موت سے ڈرتا ہے اور چھپتا ہے، اور وہ اسی لیے کسی مردے کو ہاتھ نہیں لگاتا کہ شاید مردہ اس کو اپنے ساتھ نہ کھینچ لے، یا قبرستان سے ڈرتا ہے، وہاں نہیں جاتا۔ لیکن موت جو ہے وہ ہر ایک تک پہنچنے والی ہے، یعنی ہمیں وہاں جانے کی نہیں ضرورت، وہ خود ہی پہنچ جائے گی۔ وقال اللہ تعالی کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق الی ربک یومئذ المساق۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہرگز نہیں، جب روح ہنسلی تک پہنچے گی اور کہا جائے گا ہے کوئی دم جھاڑ کرنے والا، اور وہ سمجھ گیا کہ یہ وقت جدائی کا ہے، اور پنڈلی سے پنڈلی جڑ جائے گی، اس دن اپنے رب کی طرف روانگی ہوگی۔ یعنی ہر سفر کی اور ہر ملاقات کی ایک خاص تیاری ہوتی ہے۔ مثلا آپ اسکول آنے لگتے ہیں تو یونیفارم پہن لیتے ہیں، ایک خاص انداز میں اپنے بیگ اٹھاتے ہیں اور گھر سے نکل کھڑے ہوتے ہیں۔ اسی طرح جب کسی کی شادی ہوتی ہے تو لڑکی عروسی جوڑا پہنتی ہے، زیورات پہنتی ہے، اور ایک خاص سٹائل میں وہ ماں باپ کے گھر سے رخصت ہوتی ہے۔ اسی طرح انسان اگر کسی ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہو یا اپنی کسی جاب پر جا رہا ہو تو اس کے نکلنے کا مخصوص سٹائل ہوتا ہے۔ اسی طرح موت کے وقت اور موت کے بعد اللہ سے ملاقات اور قبر کی طرف جانے کا بھی اپنا ایک سٹائل ہے۔ زکوان سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ سیدہ عائشہ کہا کرتی تھی کہ وفات کے وقت بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بڑا پیالہ تھا یا چمڑے کی تھیلی تھی جس میں پانی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ اس برتن میں ڈالتے اور پھر اس ہاتھ کو اپنے چہرے پر ملتے اور فرماتے، لا الہ الا اللہ، بلا شبہ موت کی تکلیف ہوتی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ اٹھا کر فرمانے لگے، پھر رفیق الاعلی، یہاں تک کہ آپ کی روح مبارک قبض کر لی گئی اور آپ کا ہاتھ جھک گیا۔ سیدہ عائشہ سے روایت ہے، کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اس حال میں ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری ہنسلی اور ٹھوڑی کے درمیان سر رکھے ہوئے تھے۔ جب سے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر موت کی سختی دیکھی ہے، اس کے بعد میں موت کی سختی کو کسی کے لیے برا نہیں سمجھتی۔ یعنی یہ ہر نیک بد انسان کے لیے ہے، یعنی موت کی سختی صرف کسی برے انسان کے لیے نہیں ہوتی، نیک انسان کے اوپر بھی یہ سختی کا وقت آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مومن کو موت کی تکلیف دینا پسند نہیں کرتا۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور میں جو کام کرنا چاہتا ہوں اس میں مجھے اتنا تردد نہیں ہوتا جتنا کہ مجھے اپنے مومن بندے کی جان نکالنے میں ہوتا ہے۔ وہ موت کو تکلیف کی وجہ سے ناپسند کرتا ہے اور میں بھی اسے تکلیف دینا ناپسند کرتا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ ایک طریقہ رکھا تاکہ ہم عبرت پکڑیں اور ہمارے اندر عاجزی پیدا ہو۔ ہم بندگی کے لیے پیدا ہوئے ہیں، لیکن جب صرف نعمتیں ہی نعمتیں ملتی چلی جاتی ہیں اور اپنے انجام کی فکر نہیں ہوتی تو ہم پھر اکڑ کا شکار ہو جاتے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں کرنے لگتے ہیں۔ تو جو شخص موت کے وقت کو یاد رکھتا ہے وہ بہت سے برے کاموں سے بچ جاتا ہے، کہ موت دنیا کی ہر لذت کو بے مزہ کر کے رکھ دیتی ہے۔ شرح بن ہانی سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں سیدہ عائشہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے عرض کیا، اے ام المومنین، میں نے ابو ہریرہ سے سنا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث روایت کرتے ہیں، اگر واقعتاً ایسا ہی ہے تو ہم ہلاک ہو گئے۔ وہ کہنے لگی، بے شک جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے ہلاک ہو گیا وہ واقعتاً ہلاک ہونے والا ہے۔ وہ حدیث کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ کی ملاقات کو پسند کرے اللہ بھی اس سے ملاقات کرنے کو پسند کرتا ہے، اور جو اللہ سے ملاقات کو ناپسند کرے اللہ بھی اس سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے۔ حالانکہ ہم میں سے ہر ایک موت کو ناپسند کرتا ہے،
تو سیدہ عائشہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح فرمایا تھا، لیکن اس کا مطلب وہ نہیں جس کی طرف تم چلے گئے ہو، بلکہ جب آنکھ پھٹ جاتی ہے اور سینے میں گڑگڑاہٹ پیدا ہو جاتی ہے اور رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور انگلیاں اکڑ جاتی ہیں، یعنی موت کے وقت، بس اس موقع پر جو اللہ سے ملاقات کرنے کو پسند کرے اللہ بھی اس سے ملاقات کرنے کو پسند کرتا ہے، اور جو اللہ سے ملاقات کو ناپسند کرے اللہ بھی اس سے ملاقات کرنے کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی موت کے وقت جب انسان ملک الموت کو دیکھتا ہے، موت کے فرشتوں کو دیکھتا ہے، اگر وہ اچھی شکل و صورت میں آتے ہیں تو انسان خوش ہو جاتا ہے اور پھر وہ اللہ سے جلد ملنا چاہتا ہے، کیونکہ اس نے نیک عمل کیے ہوتے ہیں، اور اگر برے عمل کیے ہوتے ہیں تو پھر اسے ڈر لگتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں ملنا چاہتا، تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے نہیں ملنا چاہتے۔ اتنے لمحے میں جتنے میں پورے جسم کے روئیں سے جان نکلی، وہ کس کیفیت میں، اس کی ڈگری کیا تھی پین کی، ہمیں تو نہیں پتا نا، ہم تو دیکھ کے ظاہری بات کر رہے ہیں۔ جیسے ڈلیوری پین کے بغیر بچہ پیدا نہیں ہوتا ہے، اسی طرح پین کے بغیر جسم سے روح نہیں نکلتی۔ کیا یہ جو تکلیف ہوتی ہے جان نکلنے کی، کیا یہ بھی گناہوں کا کفارہ بنتی ہے؟ انشاءاللہ مومن کو تو کوئی کانٹا بھی چبھے تو وہ اس کے لیے گناہوں کا کفارہ ہوتی ہے۔ مومن پاک صاف ہو کر پھر اللہ کے حضور پہنچتا ہے۔ السلام علیکم۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے میرے بیٹے کی ڈیتھ ہوئی تو لاسٹ مومنٹس میں نے اس کے دیکھے، اور میں مغرب کی نماز پڑھنے گئی تھی، اس سے پہلے ہم اس کو تیار کر رہے تھے، اس کا کڈنیز کا پرابلم تھا تو فسچولا بنوانا تھا ڈائلسس کے لیے، اور ہم اس کو اٹھاتے تھے اور وہ گر جاتا تھا بستر پہ۔ میں جیسے ہی اس کو آگے کرتی تھی، پیچھے بیٹھتی تھی، اس کو کچھ پہناتی اڑاتی تھی، اور جو میں ذرا سا ہٹتی تھی اور وہ ایک دم پیچھے سے گر جاتا تھا بستر پہ نا، تو میں پریشان ہو رہی تھی کہ اس نے ہمت ہار دی ہے نا بالکل۔ دوپہر کو بھی وہ کہہ رہا تھا کہ ماما اب میری ہمت ختم ہو گئی ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ میں ٹھیک ہوں گا، تو مجھے اس پہ رونا بھی آیا، اور میں نے کہا نہیں بیٹا ایسے مایوسی کی باتیں نہیں کرو، نہیں تو ماما کی ہمت ٹوٹ جائے گی۔ تو کہنے لگا کہ اچھا ماما میں ہمت کروں گا تو میں ٹھیک ہو جاؤں گا۔ تو اس کے بعد میں مغرب کی نماز پڑھنے گئی ہوں، اس کو جیکٹ وغیرہ پہنا کے، کافی ٹھنڈ ہو رہی تھی، تو میرے بھائی میرے ساتھ تھا، میں نے اس کو کہا کہ میں فرض پڑھ کے آتی ہوں، آپ اس کو دیکھو۔ تو میرے پیچھے تھا، اس نے بعد میں بتایا کہ جب تم گئی ہو نماز پڑھنے تو ہم اس کو اتار رہے تھے بستر سے کہ اس کو لے کے چلیں، اور وہ گر گیا بالکل نا، جیسے ٹانگوں میں جان نہیں ہے۔ چند لمحوں کی بات ہی، صرف 3 فرض میں پڑھ کے آئی ہوں، اور جب میں آئی ہوں تو وہ لیٹا ہوا تھا میرے پیچھے۔ اس نے اپنے ماموں سے کہا کہ ماموں مجھے بہت سخت نیند آ رہی ہے اور میں بس صرف 2 منٹ سوؤں گا، پھر میں آئندہ آپ کو کبھی تنگ نہیں کروں گا، کیونکہ میں 2 دنوں سے سویا نہیں ہوں صحیح طرح سے۔ میں آئی تو ایسے لگ رہا تھا جیسے سو رہا ہے، میں اس کے سرہانے کھڑی ہو گئی، نماز کے بعد کے اذکار میں پڑھ رہی تھی، اور میں نے بہت زیادہ تکلیف اس کے چہرے پہ دیکھی، جیسے ڈائلسس کے دوران بھی اکثر اس کے چہرے پہ بہت زیادہ تکلیف ہوتی تھی، لیکن تب جسم اس کا تڑپ رہا ہوتا تھا عام حالات میں نا، بیماری میں، لیکن ڈیتھ کے وقت جسم بالکل سکون سے تھا، اور چہرے پہ ایک تکلیف کے اندر آثار تھے، جیسے خواب میں کوئی انسان بے چین ہو رہا ہو یا تڑپ رہا ہو تو چہرے پر جیسے تکلیف کے آثار ہوتے ہیں، اور کن پٹیاں اس کی پھڑپھڑانے لگی ہیں ایک دم سے، جیسے بی پی ہائی اس کا ہوتا تھا اکثر، تو ایسے کن پٹیاں ایسے سے یہاں سے جو اندر رگیں ہیں وہ پھڑکتی تھی، تو اس کے چہرے پہ جب تکلیف کے اس قدر شدید آثار تھے، تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ اس کو سنبھال لیں، مجھ سے سنبھالا نہیں جا رہا نا، میں تو اس سینس میں کہہ رہی تھی کہ اس کی تکلیف کو آپ سنبھالیں اور میرے سے یہ دور نہیں ہو رہی، لیکن مجھے معلوم نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ کے لیے سنبھال رہے ہیں، اس وقت بالکل لاسٹ مومنٹس تھے اس کے۔ اور پھر اس کی آنکھیں، جس طرح تفسیر میں ہم پڑھتے ہیں کہ روح کا تعاقب کرتی ہیں آنکھیں، تو وہ اس طرح سے میں نے دیکھا، اور اس وقت مجھے لگا کہ آپ سب پاس ہیں، یہ سب باتیں ہم قرآن میں پڑھتے ہیں، لیکن اس وقت ایسے فیل نہیں ہوتی، جیسے ایٹ دا اسپاٹ آپ کو فیل ہو رہی ہوتی ہے کہ وہ سب کچھ ہو رہا ہے اور آپ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، آپ پکڑ نہیں سکتے، آپ بچا نہیں سکتے۔ بالکل، یہ سارے واقعات جو اللہ تعالیٰ ہمیں دکھاتے ہیں، اصل میں ان سے ہم سب کو سبق سیکھنے کی ضرورت ہے، اور موت جو ہے وہ ہادم اللذات ہے، لذتوں کو توڑنے والی ہے، کیونکہ یہ لذتیں اور خواہشات اور یہ سب چیزیں انسان کو دنیا کی طلب اور محبت میں مبتلا کرتی ہیں، اور جس کی وجہ سے انسان گناہ کرتا ہے، غلط کام کرتا ہے، اور جب انسان اپنی موت کو یاد رکھتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، تو پھر ان چیزوں میں کشش باقی نہیں رہتی۔